कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia and today we are going to watch a video which is about numerical miracles of Quran. यूं तो अल्लाह की किताब खुद में एक मिराकल है, लेकिन अगर इसमें बताए गए हुए फैक्ट्स को हम अलग-अलग भी कैटेगराइज कर ले, तो वो अपने आप में एक अलग मिराकल साबित होते हैं, जिसका तसव्वुर भी शायद साइंस को 1400 साल पहले ना होता। तब तो शायद साइंस वजूद में भी नहीं था। तभी इस किताब को द बुक ऑफ साइंस कहा जाता है, SIGNS, and those who are logical and who understand facts embraces Islam. So yes, today we will be just checking out the numerical miracles of Quran, which I believe would be very interesting to know, and that is something which I have also not seen so far. So let's get into the video and see what all is there in this video. क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को योमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं, और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7-7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 ज़मीनें बनाई, जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 बर आज़म हैं और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है? यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की ज़बान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज़ का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म की स्पायरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं, और हैरत अंगेज़ तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों, यानी हर एक पौधे, जानवर और ख़ुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात, या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज़ तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पायरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है।
کچھ ہی سال پہلے اس فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز، جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh my God, this is amazingly insane. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اتنے نیومیریکل فیکٹس ہیں۔ صحیح میں آج تک ایسی چیزوں کے بارے میں مجھے کوئی گمان بھی نہیں تھا۔ سیریسلی 7 کا جو نمبر ہے اتنی چیزوں کے اندر سرکل کر رہا ہے، دیٹ از ویری امیزنگ۔ میں نے اس نمبر 7 ڈیجٹ کو آج تک کبھی بھی اتنے غور سے نہیں دیکھا کہ صحیح میں زمین آسمان کا نرمان اللہ نے 6 دن میں کیا اور 7ویں دن وہ عرش پہ جا کے ٹھہرے، وچ مینس زمین اور آسمان کا نرمان 7 دن کے اندر ہوا۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی 7 بار کرنے کا حکم ہے، 7 بار ہی صفا مروہ پہ چکر لگانے کا بھی حکم ہے۔ شیطان کو بھی جب حج کے ٹائم پہ کنکر مارا جاتا ہے تو وہ کنکر بھی 7 بار ہی مارا جاتا ہے۔ دنیا میں 7 بڑے بر اعظم ہیں اور 7 بڑے سمندر بھی ہیں۔ نمبر 7 میں کچھ تو خاص ہے جو کہ سیریسلی کسی کو اتنا پتا نہیں اس کے بارے میں، لیکن
اتنی چیزوں کے اندر نمبر 7 از ریوالونگ از سم تھنگ ویری امیزنگ، جو ڈیفینیٹلی مے بی شاید فیوچر میں جا کے ہمارے سائنس میں کچھ اور بھی انوینشنز ہو اور ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ پتا لگے. بٹ ایسا کمبینیشن اس دنیا کی کریشن میں، ہیومن لائف کے سرکل میں، آئی مین یہ تو مائنڈ بلوئنگ تھا سیریسلی. دین سیکنڈ تھنگس جو قرآن کے اندر کمبینیشنز ہے چیزوں کو کہنے کی، دیٹ از اگین ویری شاکنگ. آئی مین کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا نہ سنا تھا کہ قرآن پاک میں 117 ٹائمز اگر پنشمنٹ مینشنڈ ہے تو 117 ٹائمز فارگیونیس بھی ہے. اور اگر قرآن میں سے او محمد کہا گیا ہے 332 ٹائمز، تو اس پہ اللہ کے نبی نے رپلائی بھی کیا ہے، اور ہی رپلائڈ 332 ٹائمز ہے قرآن پاک کے اندر. لائف کا ذکر اگر 115 بار ہے تو لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی ذکر 115 بار ہے. شیطان کا ذکر اگر 88 ٹائمز ہے تو اس کے مقابل فرشتوں کا بھی ذکر 88 ٹائمز ہے. اگر قرآن پاک میں جہنم کا ذکر 77 ٹائمز ہے تو جنت کا ذکر بھی اس کے مقابل 77 ٹائمز ہے، وچ از آئی مین یہ کمبینیشن تو کوئی ایسی ہی ذات بنا سکتا ہے جو پرفیکٹ ہو اپنی ذات کے اندر. بالکل امپاسبل ہے کسی انسان کا ایسے چیز کو سوچنا سمجھنا، اور وہ بھی 1400 سال پہلے. ایسی میتھمیٹیکل کمبینیشن کے بارے میں کسی نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا. اب سیریسلی جس کے پاس دماغ ہوگا وہ اس چیز کو سمجھے گا، لیکن جس کے دماغ اور آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. یہ تو سیریسلی ہم نے بس میتھمیٹیکل فیکٹس کے بارے میں سنا ہے وچ از دیر ان قرآن پاک، بٹ اس کو چھوڑ کے بہت سارے ایسے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو کہ آج اس دور میں ماڈرن سائنس کے دور میں انسان کو آئی مین ہیومینٹی کو ایسی چیزوں کے بارے میں پتا لگا ہے اور جن کی تصدیق اب ہوئی ہے، جو کہ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں درج کروا دیا تھا. اور جب آج ماڈرن سائنس اس لیول پہ پہنچ چکی کہ کچھ چیزوں کو قرآن پاک کے وہ سمجھ سکے، جب انہوں نے تصدیق کی تو وہ بھی مان اٹھے کہ یہ بالکل صحیح اور صحیح لکھا گیا ہے. So that is something which is very amazing. That's why I mean Quran is called as a miracle. And I'm sure آنے والے ٹائم میں جب سائنس اور زیادہ ماڈرن ہو جائے گا we will be able to identify more facts, more scientific facts about Quran Pak, and that will be very amazing thing to watch. So that's it for today, and I feel this was a very very amazing video, and بہت کچھ پتا لگا جو کہ مجھے شاید ابھی تک میں نے آج تک نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا کسی سے اسپیسیفکلی دیٹ اباؤٹ نمبر 7. بٹ یس وی آل کیم ٹو نو اباؤٹ دس ٹوڈے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں گے اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ دیکھو ایسا ایسا ہے. آئی مین دیر آر سو مینی numerical facts available in Quran Pak and they are worth knowing, right? So that's it for today, and I'll be back with a different video very soon. Till that time, please do take care of yourself and keep remember me in your dua. And yes, please do like, share and subscribe to this channel, and see you very soon. Tab tak ke liye Allah Hafiz.